بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب وہ میرے مقابل آئے تو میرے توانا جسم کے مقابلے میں اس کی بوڑھی ہڈیوں کو زیادہ مشقت برداشت نہ کرنا پڑے، مجھے تھکانے کے لیے چارہ اس نے ربیکہ کو بنایا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ربیکہ جیسی حسین اور گداز بدن دوشیزہ کے لیے مارسلز میں یقیناً چاہنے والوں کی کمی نہ رہی ہوگی۔ وہ جب چاہتی اپنے ایک اشارے پر اسکول یا بچپن کے ساتھیوں میں سے کسی کو رازداری کے ساتھ اپنا بندہ بے دام بنا سکتی تھی، لیکن اپنے کہنے کے مطابق اس نے اپنے شوہر سے بغاوت کا فیصلہ کر کے کسی اجنبی کے وجود میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ویران سڑک پر مجھ سے ملاقات کا وہ جواز بالکل بودا اور بونڈا تھا، لیکن ربیکہ کے فسوں خیز حسن اور جذبہ سپردگی نے میری کھوپڑی پر برف جما دی اور میں اسے سچ سمجھ بیٹھا، لیکن ویرا نے لمحہ بھر میں وہ ساری برف پگھلا دی تھی۔ پھر ربیکہ نے اپنے شوہر کی کاروباری مصروفیات کے بارے میں میرا ہر سوال خوبصورتی سے ٹال دیا۔ حالانکہ اس نے اپنی مرضی سے عمر کے واضح فرق کے باوجود ڈارلنگٹن سے شادی کی تھی۔ اس بارے میں ربیکہ کی بے خبری اس وقت مجھے ناقابل قبول نظر آ رہی تھی۔ جب ایک جوان سال دوشیزہ اپنے سے کئی گنا عمر والے مرد سے شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو شعوری یا لاشعوری طور پر مرد کے کاروبار اور مالی استحکام کے بارے میں ضرور پورا اطمینان کرتی ہے۔ اس کے پس پردہ یہ فطری خوف لاحق ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بوڑھا مر گیا تو عورت کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ پرسکون خود مختارانہ انداز میں زندگی گزار سکے گی یا اسے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا دستے نگر رہنا پڑے گا؟ مجھے یقین ہونے لگا کہ ربیکہ اپنے شوہر کی غیر قانونی حرکتوں اور عزائم سے پوری طرح آگاہ تھی، لیکن مجھے اندھیرے میں رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ میں رسیاں تڑا کر اس کے چنگل سے فرار ہونے کا فیصلہ نہ کر بیٹھوں۔ تیسری کھٹکنے والی بات ان دونوں کا ناقابل فہم باہمی رویہ تھا۔ ربیکہ مجھ سے ملی تو اپنے شوہر سے شاکی تھی اور اس میں دنیا جہان کی خرابیاں گنوا رہی تھی جن سے تنگ آ کر وہ بغاوت پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اس کی لا علمی میں اسے فون پر والہانہ انداز میں پیمانے وفا باندھتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے نہایت مکاری کے ساتھ ڈارلنگٹن کی دی ہوئی آزادیوں کے استعمال اور عدم استعمال کا فلسفہ تراش کر اس تبدیلی کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی، جسے میں نے تسلیم بھی کر لیا۔ لیکن ویرا کے انکشاف کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ربیکہ کے تعلقات اپنے شوہر سے کبھی بھی کشیدہ نہیں رہے تھے، اور اگر میں رنگے ہاتھوں اس کی مست کلامی نہ سن لیتا تو وہ بعد میں بھی اپنے شوہر سے بد دلی اور بغاوت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے احمق بناتی رہتی، اور شاید ڈارلنگٹن اسی کے ہاتھوں آخر کار مجھے ذبح کرا دیتا۔ ڈارلنگٹن تنظیم کے با اختیار بڑوں میں سے ایک تھا اور شی میں وہ منصب کسی کو آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنی بے پناہ محنت اور قربانیوں سے وہ مقام حاصل کیا تھا، اور اگر اس آزاد میں ترقی کے لیے اسے 2-4 دنوں کے لیے اپنی حسین و جمیل بیوی کو بے وفائی کی اداکاری پر مجبور کرنا پڑا تھا تو مغرب کے آزاد معاشرے اور شی جیسی جرائم پیشہ تنظیم میں رہتے ہوئے یہ اس کے لیے ناگوار نہیں تھا۔ شی تو ناسور تھی، ایک رشتہ ہوا ناسور جس کے سربراہ نے ڈان مرسیانو کے روپ میں خود اپنی سگی بیٹی کی سیج کے سودے کر کے اسے بے راہ روی کی تربیت دی تھی تاکہ عورت ہونا کبھی بھی اس کی راہ کا پتھر نہ بن سکے۔ پھر ڈارلنگٹن تو جمی لائٹ یا ڈان مرسیانو سے بہت کم تر تھا اور ربیکہ سے اس کا رشتہ بھی بہت کمزور تھا۔ اس پوری کہانی میں ویرا کی کہی ہوئی ہر بات صادق آ رہی تھی، چبھن ہوتی تھی تو بس اس بات کی کہ ہنگامی حالات میں میرے بے سوچے سمجھے فرار کے بعد آخر ربیکہ اتنی رات گئے براہ راست مجھ سے کیسے آ ٹکرائی۔ اس واقعہ کو اگر میری بد نصیبی یا محض اتفاق سمجھ کر قبول کر لیا جاتا تو ویرا کی کہانی مکمل تھی۔ چند لمحوں میں یہ ساری تصویر میرے ذہن میں مکمل ہو گئی۔ کہاں کھو گئے؟ میری طرف سے سکوت محسوس کر کے ویرا نے ٹوکا، تمہارے انکشاف نے ذہن سن کر کے رکھ دیا ہے، یہ بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ عورت مجھے آسانی کے ساتھ اپنے جال سے نہیں نکلنے دے گی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تو بس ایک ہی مشورہ دے سکتی ہوں، شاید تم بھی ان ہی خطوط پر سوچ رہے ہو۔ اس کا لہجہ تجسس آمیز تھا۔ میں کچھ نہیں سوچ رہا، میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ زہریلی ناگن
دشمن تم کو ڈسے تم پیش قدمی کر کے اس کا سر کچل دو۔ ویرا کی آواز میں ہلکی سی لذت کی چاشنی پیدا ہوگی، جیسے وہ ربیکا کے قتل کا فریضہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہی ہو۔ ڈارلنگٹن کے سامنے آنے سے پہلے تمہیں یہ کام پورا کرنا ہوگا۔ ڈارلنگٹن نے اسے آج ہی لندن سے فون پر بتایا ہے کہ وہ اس ویک اینڈ تک واپس نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ اس وقت میں یکا یک ہی خود کو مزمل محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جھوٹی ہے۔ ویرا کی آواز کسی سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ بوڑھے شوہر سے اکتائی ہوئی وہ عورت تمہیں غافل رکھ کر رنگ رلیوں میں الجھائے رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کا شوہر جب چاہے تمہارے نرخرے پر سوار ہو جائے۔ بیم گن تو تمہارے ہی پاس ہے نا؟ ہاں، وہ ذکر آتے ہی مجھے الیگزینڈر یاد آ گیا، لیکن میں نے ویرا کو اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت ہم ایک اہم ترین موضوع میں الجھے ہوئے تھے جس پر میری بقا کا دار و مدار تھا۔ میں تمہاری کال کا یہیں انتظار کروں گی۔ اپنا کام مکمل کرتے ہی مجھے مطلع کرنا۔ اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرے اعصاب پر بوجھ ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہر بھر میں سخت ترین چیکنگ ہو رہی ہے۔ میں باہر نکلتے ہی دھر لیا جاؤں گا۔ میں کوئی تدبیر سوچتی ہوں، اگر کچھ ممکن نہ ہوا تو تمہیں میکس کی کار کی ڈگی میں چھپا کر وہاں سے نکال لاؤں گی۔ میرے میجر ویرا والے کارڈ کی وجہ سے کوئی کار کی تفصیلی تلاشی نہیں لے گا۔ پھر تم آ ہی جاؤ۔ تمہارے پہنچنے تک میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہاں صرف ایک بوڑھی ملازمہ ساتھ رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھی بہلایا جا سکتا ہے کہ اس کی مالکن غسل کر رہی ہے۔ بس میں ابھی نکلتی ہوں۔ ویرا کی آواز ہیجان آمیز تھی۔ ڈارلنگٹن کا فلیٹ مجھے معلوم ہے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ شاید سلطان شاہ سچ ہی کہتا تھا کہ میرا زوال کسی عورت کے ہاتھوں ہونے والا تھا، کیونکہ میں خوبصورت چہروں پر ہمیشہ اعتماد کر بیٹھتا تھا اور شاید ڈارلنگٹن میری اس کمزوری سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے خود سامنے آنے کی بجائے ربیکا کو میری راہ پر لگایا تھا۔ میری بیم گن ربیکا کی خوابگاہ میں جوتوں کی دراز میں پوشیدہ تھی۔ پچھلی رات میں نے لباس تبدیل کرتے ہوئے ربیکا کی آنکھ بچا کر اسے وہیں چھپا دیا تھا، کیونکہ میں اس سے اپنے پاس کسی اسلحے کی موجودگی سے انکار کر چکا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی مرحلے پر وہ ہتھیار میری تحویل میں دیکھ کر میری طرف سے شبہات کا شکار ہو جائے۔ مگر اب ربیکا کے خلاف اسی بے مثال گن کے استعمال کا مرحلہ آ چکا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب اور منتشر خیالات کو یکجا کرنے کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے یکے بعد دیگرے 2 سگریٹیں پھونک دیں۔ سچی بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے ربیکا کے انجام پر قلق ہو رہا تھا۔ مختصر سی دوستی اور یکجائی کے بعد اس کے خلاف یک بیک شفاقانہ رویہ اختیار کرنا میرے مزاج کے خلاف تھا۔ جو کچھ بھی کر رہی تھی اس سے قطع نظر لطیف جذبات اور لطیف تر اظہار رائے رکھنے والی ایک خوش جمال سبک اندام شیریں گفتار اور نخیز عورت تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے ہاتھوں ڈارلنگٹن کے عزائم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ ویرا شاید میکس کے بار سے چل پڑی تھی۔ میرے پاس وقت کم رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اٹھتے ہی میری پنڈلی میں درد کی لہر ابری اور میں نچلا ہونٹ دانتوں میں داب کر رہ گیا۔ پچھلی رات ربیکا نے میری پنڈلی کی ورم آلود ہڈی پر اپنے مہربان ہاتھوں سے بام کی مالش کر کے لچکدار بینڈیج باندھی تھی، جس سے درد میں بہت افاقہ ہوا تھا، مگر صبح غسل کرتے ہوئے میں نے وہ پٹی اتار دی تھی جس کے اثرات رفتہ رفتہ رنگ دکھا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ربیکا کا قصہ پاک کرنے کے بعد روانگی سے پہلے میں خود ہی پٹی باندھ لوں گا۔ میں ربیکا کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ جوتوں کی اسی دراز کے پاس کھڑی ہوئی تھی جس میں نے بیم گن چھپائی تھی۔ دراز کھلی ہوئی تھی اور ربیکا پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی بیم گن دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہے؟ میری آہٹ پاتے ہی اس نے گھبرائی ہوئی خوفزدہ آواز میں کہا۔ کل رات میں نے باہر جانے کے لیے جوتے نکالے تو یہ یہاں نہیں تھی۔ لاؤ یہ مجھے دے دو، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے نرمی سے کہا تو میری آواز گمبھیر اور باری ہو چکی تھی۔ یہ بے ضرر کھلونا ہے، تمہارے خوفزدہ ہونے کے خیال سے میں نے جوتوں کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں بولی، یہ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ تمہارے تیور بھیانک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھومتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھیم گن کی نال میرے سینے کی طرف ہو گئی۔ تمہارا وہم ہے، تم ڈر گئی ہو، میں نے بہلانے کی نیت سے کہا لگانا چاہا
رہا لیکن فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی آواز پر اختیار نہیں رہا تھا جو لمحہ بے لمحہ ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ اسے چلا دوں گی، اس نے تیز سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بے ضرر نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس پر ہر وقت میرا ہاتھ پڑ گیا، ورنہ تم تو اس وقت وحشی درندے بنے ہوئے ہو۔ ذرا آئینے میں اپنی صورت دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تم وہی آدمی ہو جسے میں کل رات پناہ دینے کے لیے اپنے گھر لائی تھی؟ میں بیم گن کی مہیب آہنی نال کے ننھے سے سوراخ کو گورتے ہوئے اپنی جگہ تھم گیا۔ شروع سے تمہارے ارادے خراب ہیں، تم مستقل میری کھوج میں لگی ہوئی ہو۔ تمہیں یہ کھلونا نہ ملتا تو تم مجھے مارنے کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کر لیتی۔ تمہیں بہانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تم رات ہی کو میرے گلاس میں زہر ملا سکتی تھی، مگر تم بوڑھے شوہر کی محروم بیوی، تم اپنے شوہر کے قیدی سے اپنی محنت کا خراج وصول کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم نے رات کو مجھے زندہ رکھا۔ خاموش، وہ روحانسی آواز میں حلق کے بل چیخی۔ یہ تم کہہ رہے ہو جس کے لیے میں نے وفا کا عہد توڑا؟ ارادے تمہارے خطرناک تھے جو اس وقت تمہاری صورت پر پھٹکار بن کر برس رہے ہیں۔ وہ دیکھو، اس نے بیم گن کی نال میری طرف سے ہٹائے بغیر بائیں ہاتھ سے ایک دیوار گیر پینٹنگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں پستول چلانا جانتی ہوں، میں نے تمہارے اس بے ضرر کھلونے کا سیفٹی کیچ ہٹا کر اس تصویر پر فائر کیا تھا اور تم دیکھ رہے ہو کہ مہلک شعاعوں نے تصویر سے گزر کر دیوار کی کنکریٹ کو کئی انچ کی گہرائی تک راکھ بنا دیا ہے۔ اب میرے قریب نہ آنا ورنہ اس بار یہ شعاعیں تمہارے بدن کو چاٹ جائیں گی۔ غصے اور ہیجان کے باعث اس کا سانس پھولنے لگا تھا اور سینے کے زیرو بم دور ہی سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میرے ارادے نیک تھے، میں نے چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد کہا، لیکن یہ مجھے اب پتا چلا کہ تم آئی مین کی بیوی ہو اور تم دونوں نے ایک سازش کے تحت مجھے پھانسا ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ غصے میں جھنجھلا کر بولی۔ میں حلف اٹھا سکتی ہوں میں کسی آئی مین کو نہیں جانتی، میرے شوہر کا نام ڈارلنگٹن ہے، جیف ڈارلنگٹن، سمجھے تم؟ مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا، اس کے الفاظ اور لہجے میں بے ساختگی تھی۔ وہ آئی مین کو بھی ایک نام سمجھ رہی تھی اور اگر میں نے زندگی بھر باڑ ہی نہیں جھونکا تھا تو میرے تجربے کی روشنی میں وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تو کیا ویرا نے رقابت کے جوش میں مجھے اس کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا اور چند ثانیوں کے لیے میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ میرے بارے میں جیف ڈارلنگٹن کی کیا رائے ہے؟ چند سیکنڈ تک خاموش رہنے کے بعد میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں سوال کیا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ تیز مگر ہراساں لہجے میں بولی۔ اسے تمہارے موجودگی کی بنک بھی مل گئی ہو تو وہ تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دے گا۔ ان کہے سمجھوتے اور بے غیرتی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ڈارلنگٹن بے غیرت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا، تمہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ ہیروئن فروشوں کی ایک عالمی تنظیم کے لیے کام کرتا ہے؟ مجھ سے حلف لے لو جو مجھے ذرا بھی علم ہو، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اسے بے تحاشا آمدنی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کاروباری معاملات میں مصروف رہتا ہے۔ میں خود تم سے کہہ چکی ہوں کہ اس کے پولیس والوں سے گہرے مراسم ہیں، مجھے اس کی سرگرمیوں پر شبہ ہے لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن تمہیں ڈارلنگٹن کے بارے میں اچانک یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ مجھے پورے گھر میں اس کے کاروبار کے بارے میں کوئی کاغذ نہیں ملا، میرے اپنے بھی کچھ وسائل ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ربیکا سے باز پرس کے نتیجے میں میرا دماغ آہستہ آہستہ ٹھنڈ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس کے الفاظ میں وزن اور لہجے میں بلا کی اپیل تھی۔ تمہیں میرے بارے میں کس نے بہکایا ہے؟ وہ میرے سینے کی طرف سے بیم گن ہٹائے بغیر رو دینے والی آواز میں بولی۔ میں تو تمہیں ڈرائنگ روم میں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آئی تھی، پھر وہ ایک دم ہی چونک پڑی۔ میں سمجھ گئی تم کو میکس کے شراب خانے میں کام کرنے والی اسی کتیا نے بڑکایا ہوگا جو تم سے رقم اینٹ رہی ہے۔ تم نے اسے بتا دیا ہوگا کہ اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ وہ کتیا کی بچی یہ برداشت نہ کر سکی ہوگی کہ ایک موٹی اسامی اتنی آسانی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کچھ تم نے اسے بتایا ہوگا، باقی نمک مرچ اس نے لگایا ہوگا۔ تم نے ڈارلنگٹن کے پاس کبھی سلور آئی دیکھی ہے؟ آخر کار میں نے اس کا تبصرہ نظر انداز کرتے ہوئے اس سے وہ اہم ترین سوال بھی کر ہی ڈالا، یہ کیا چیز ہے؟ میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں بالکل اندھیرے میں ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں
کہاں جاتا ہے اور کن لوگوں سے ملتا ہے؟ سلور آئی پاؤنڈ اسٹرلنگ کے برابر ایک گول طلائی سکہ ہے جس پر خالص چاندی سے دونوں طرف ابری ہوئی نیم با انسانی آنکھ ڈلی ہوئی ہے۔ میں نے بیم گن کی موجودگی اور ربیکا کی غیر متوازن ذہنی حالت کے پیش نظر اپنی جیب سے سلور آئی نکالنے کی کوشش کیے بغیر پرخیال لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ تو سونے کی چین میں پڑا ہوا ایک عجیب لیکن بہت خوبصورت پینڈنٹ ہے جسے وہ ہر وقت لباس کے نیچے گلے میں پہنا رہتا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اضطراری لہجے میں بول پڑی اور میرے دانے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ تم واقعی بے قصور ہو۔ بوجھل خاموشی کے بعد میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری بدقسمتی صرف اتنی ہے کہ نادانستگی میں تم مجرموں کی عالمی تنظیم کے ایک اہم رکن سے شادی کر بیٹھی ہو اور وہ سب میرے لہو کے پیاسے ہیں۔ تم اتفاقاً مجھ سے ٹکرائیں، لیکن حقائق سامنے آنے پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تم اپنے شوہر کی شریک کار ہو۔ یہ لو۔ اس نے اچانک بیم گن کا سیفٹی کیچ چڑھا کر اسے میری طرف اچھال دیا، اور اب اس جرم کی پاداش میں میرا بدن چھلنی کر دو تب بھی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ رندی ہوئی آواز میں اپنی بات پوری کرتے ہی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلک کر رو پڑی۔ میں اپنی جگہ سے ہلے بغیر بیم گن اپنی جیب میں ڈال کر کسی احمق کی طرح اپنا سر کھجانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ربیکا کی دلجوئی کر کے اسے خاموش کرانے کی کوشش کروں یا اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل جاؤں تاکہ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال سکے۔ ڈور بیل بجی۔ شاید ویرا میری توقع سے بھی کم وقت میں وہاں آ پہنچی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر ربیکا نے سر اٹھایا تو ان چند ہی لمحوں میں اس کی ناک اور غزالی آنکھیں سرخ اور متورم ہو چکی تھیں اور پورا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوئیں تو اس کی آنکھوں میں ملامت آمیز شکوہ چنگاڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر سر جھکا لیا۔ میں نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جاؤ جا کر تم ہی دیکھو کہ کون آیا ہے، اس نے برائی ہوئی غصیلی آواز میں کہا۔ میں اس حالت میں کسی کے سامنے جا کر خود کو تماشا نہیں بناؤں گی۔ میں ایک لفظ بھی کہے بغیر دبے قدموں خوابگاہ سے نکل گیا۔ راہداری میں بھی بوڑھی خادمہ مل گئی جس کے ہاتھ آنے والے کا کارڈ دبا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کو اشارے سے روک کر کارڈ اس کی چٹکی سے لے لیا اور اس پر گیری ہارٹ لکھا ہوا دیکھ کر میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ سادہ کارڈ پر نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھاپا گیا تھا۔ بوڑھی ملازمہ فرانچ میں مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس لمحے میرا ذہن اچانک خلا میں پرواز کرنے لگا تھا۔ ویرا کی بات نہ مان کر شاید میں نے اپنی زندگی کی بدترین غلطی کی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گیری شی کا مقامی چیف تھا جس سے میراندے کے مکان پر فون کے ذریعے ویرا کی بات ہوئی تھی۔ میری نظروں میں ربیکا کا بڑا بڑا روتا ہوا چہرہ ابھر آیا جس میں سرخ اور متورم آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں اور میں اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ گیری کی وہاں آمد اس بات کا ثبوت تھی کہ شی والوں کو میرا سراغ مل چکا تھا اور میرا ہانکا شروع کر دیا گیا تھا۔ ان تک یہ خبر صرف ربیکا ہی پہنچا سکتی تھی، ورنہ پورے شہر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس پر اپنی ذہنی توانائی برباد کرنے کی بجائے مجھے تنبے تقدیر ہو کر آنے والے غیر یقینی حالات کا سامنا کرنا تھا۔ میں جیب میں پڑی ہوئی بیم گن کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے گیری کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھی ملازمہ مجھے یوں حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو رہا ہو۔ جیف ڈارلنگٹن شی کا ایک سرگرم اور اہم کارندہ تھا جو اپنی خدمات کی بنا پر جنوبی فرانس میں واحد آئی مین کے درجے پر فائز تھا۔ ربیکا اس کی بیوی تھی جو بظاہر اتفاقاً مجھ سے آ ٹکرائی تھی اور اپنی رفاقت کا یقین دلا کر ڈارلنگٹن کے مکان میں لے آئی تھی۔ ویرا نے مجھے سمجھانا چاہا کہ وہ اتفاق نہیں تھا بلکہ ربیکا نے دانستہ مجھے اپنے جال میں پھانسا تھا، لیکن ربیکا سے بات کرنے کے بعد اس کے لہجے کی بے ساختگی اور چہرے کی معصومیت کی بنا پر مجھے اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا، اور اب مارسیلز میں شی کا مقامی چیف گیری ہارٹ ربیکا کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ شی والوں کو اس فلیٹ میں میرے قیام کی اطلاع مل چکی تھی اور اسی کے ساتھ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت میں دوبارہ ربیکا سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں گیری ہارٹ کا سامنا کر
کے اپنے طور پر صحیح فیصلے کرنے تھے، ورنہ ڈارلنگٹن کا وہ فلیٹ میرا مقبرہ بن سکتا تھا۔ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی جلگار میں نے آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا اور محسوس کیا کہ آنے والا دروازے کے پیچھے میرا چہرہ دیکھتے ہی تھوڑا سا مضطرب نظر آیا تھا۔ وہ مضبوط جسم والا ایک دراز قامت اور خوش پوش شخص تھا، جس کے چہرے کی جلد یوں جھلسی ہوئی تھی جیسے وہ ان دنوں کثرت سے سن بات لیتا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں چمکیلی اور تیز تھیں، جن میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اس وقت ان نگاہوں میں تحیر امیز تجسس کے ساتھ ہی شبہات کی پرچھائیاں بھی لرز رہی تھیں، لیکن اس سے فوری طور پر کسی اشتعال امیز رویے کی امید نہیں تھی۔ نگاہیں چار ہونے کے بعد ہم دونوں چند ثانیوں تک ایک دوسرے کو حریفانہ انداز میں گھورتے رہے، پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر نرم تبسم نمودار ہوا جس نے کشیدگی کا احساس بڑی حد تک کم کر دیا۔ پھر اس نے فرانچ میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر مصالحانہ انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں فرانچ جیسی میٹھی اور محبت امیز زبان سے نابلد ہوں۔ میرے ساتھ تمہیں انگریزی میں بات کرنا ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ پہلے تم اندر آ جاؤ، باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے پیشکش کی، لیکن وہ جھجک اور بے یقینی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہ فلیٹ مسز ربیکا ڈارلنگٹن کا ہے، اس نے انگریزی میں استفسار کیا۔ میں نے اسی بے دخل کر کے فلیٹ پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ میں اسی کا مہمان ہوں۔ میں نے ہلکا سا کہا مار کر خود کو صورتحال کی طرف سے بے پرواہ ظاہر کرنے کی نیت سے کہا، تم بے فکری کے ساتھ اندر آ سکتے ہو۔ مسز ربیکا کی طبیعت اس وقت کچھ ناساز ہے، شاید چند منٹ بعد وہ خود تم سے مل سکے گی۔ وہ چوکھٹ عبور کر کے اندر آ گیا۔ اس دوران میں نے اس کے لباس کی جیبوں پر نگاہ ڈال کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ غیر مسلح نہیں تھا۔ مسٹر گیری ہارٹ، میں نے ڈرائنگ روم میں اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بلند آواز میں اس کا کارڈ پڑھتے ہوئے کہا، مجھے تنویر کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم کیا پینا پسند کرو گے؟ اس وقت صرف کافی۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آج صبح ہی سے کافی سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ربیکا کی ملازمہ آداب میزبانی سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس اثنا میں ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے پر آ موجود ہوئی تھی۔ میری زبان سے کافی کا لفظ سنتے ہی وہ تیزی سے اندر غائب ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ ایک لفظ ہی ایک جامعہ ہدایت کا درجہ رکھتا تھا۔ موسم کی خرابی اپنی جگہ ہے، لیکن مارسلز تو آج کل ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں دانستہ ادھوری بات کہی۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں اس سے اپنی گفتگو کا کوئی خاص ڈھب سوچ رہا تھا جس کے ذریعے اس کی آمد کا مدعا دریافت کیا جا سکے۔ ڈراؤنا خواب، اس نے حیرت سے دہرایا۔ مارسلز تو باہر سے آنے والوں کے لیے خوابوں کی جنت ثابت ہوتا ہے۔ تم شاید اسی فلیٹ میں دبک کر بیٹھ گئے ہو، اس لیے تمہیں مارسلز کے ارمان انگیز تجربات سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ورنہ یہ شہر تو بہت خوبصورت ہے۔ یہاں رہنے والے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور مہمان نواز ہیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن فائر کیمپ کے خونی حادثے نے اس شہر کی رنگینیوں کو چاٹ لیا ہے۔ یہاں سالوں میں اتنے لوگ نہ مرتے ہوں گے جتنے چند لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے چہرے پر تاریکی کا ایک سایہ آ کر گزر گیا، کیونکہ فائر کیمپ اس کی کمزوری تھی۔ شی کے مقامی چیف کی حیثیت میں وہ تنہا اس اسلحے کی حفاظت کا ذمہ دار اور انتظام کا ذمہ دار تھا۔ ناگہانی حادثے دنیا میں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن منچلوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ چند روز میں مارسلز کے دامن کا یہ داغ بھی دھندلا جائے گا اور یہاں کی روایات پھر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے لگیں گی۔ مارسلز تو پھر صدیوں قدیم روایات کا امین ہے۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ آئے دن ہونے والے فضائی حادثات کے باوجود دن بدن ہوائی سفر کے رجحانات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے؟ کبھی روس کو اور کوریا کے مسافر بردار طیارے کو گرا لیتا ہے اور کبھی امریکی کمپیوٹر ان کے مسافر بردار طیارے کو ہولناک فضائی افریت سمجھ کر میزائل کا نشانہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی جہاز سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں کمی کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے۔ تمہاری مصروفیات کیا ہوتی ہیں مسٹر گیری ہارٹ؟ موقع پاتے ہی میں نے ایک ذومعنی اور چبھتا ہوا سوال داغ دیا۔ اتنی مختصر سی شناسائی میں یہ سوال ہمارے یہاں مایوب
معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میری مصروفیات سے تمہاری صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو دوسری بات ہے۔ میں ہنس پڑا۔ تمہاری گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کسی ایئر لائن کی ایجنسی چلاتے ہو، بس اسی خیال کی تصدیق کے لیے کچھ پوچھ لیا تھا، ورنہ اس دور میں تو کوئی بھی کاروبار باعث عار نہیں رہا۔ چاہے قتل کرنے اور ہیروئن بیچنے والے بھی اپنے پیسے کے زور پر معاشرے کے باعزت، معزز اور اشراف سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی صاف گوئی پر میں معذرت خواہ ہوں، مگر تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہارا مبہم اور تنزیہ انداز گفتگو مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، اگر مسز ربیکا کے آنے میں کچھ وقت ہے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کی بجائے تنہا انتظار کرنے کو ترجیح دوں گا۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ نہ بھولو کہ ربیکا کے آنے تک میں ہی تمہارا میزبان ہوں اور ہر ناپسندیدہ ملاقاتی کو مکان سے باہر پھینک دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور بولا، مسز ربیکا سے سامنا ہونے تک میں تمہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بد اخلاقی پر وہ تمہیں ضرور سرزنش کریں گی، تو سن لو کہ ربیکا تم سے نہیں مل سکے گی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اسے اس وقت ذہنی سکون کی ضرورت ہے، میں اسے کسی مشکوک ملاقاتی سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ یک بیک اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کا دھوپ سے جھلسا ہوا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ تم لٹیرے ہو اور تم نے مسز ربیکا کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے، اس گھر پر تصرف حاصل کیا ہوا ہے۔ میں اسی امر کی تصدیق کے لیے آیا تھا، اور اگر تم نے فوری طور پر مسز ربیکا کو آزاد نہ کیا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے اشاریہ 3-2 کا پستول نکال کر میری طرف تان لیا۔ تمہیں کس نے ربیکا کی دیکھ بھال پر مامور کیا ہے؟ میں نے خوف زدہ ہوئے بغیر کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ مارسیلز میں وہ لاوارث نہیں ہے، اس نے غصیلے لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر میں نے زہریلے لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہے کہ مس مارسیلز کے اس شہر میں سینکڑوں عاشق اور خیر خواہ ہوں گے جن کے سروں پر وہ اپنی جوانی توڑنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اس فلیٹ میں اپنی موجودگی کا کوئی مضبوط جواز بتاؤ، ورنہ میں تمہارے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر آنتیں باہر الٹ دوں گا۔ اسی لمحے خادمہ کافی کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے، لیکن جوں ہی ٹرالی میری سامنے آئی میں نے اسے ٹھوکر سے گیری ہارٹ کی طرف اچھال دیا۔ بوڑھی خادمہ چیخ مار کر ایک طرف ہو گئی اور بید مجنوں کی طرح کانپنے لگی، کیونکہ میری لات کی گردش کے ساتھ ہی اسے گیری ہارٹ کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول بھی نظر آ گیا تھا جسے گیری ملازمہ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود کو ٹرالی اور کھولتے ہوئے کافی پارٹ سے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن چہرہ بچنے کے باوجود اس کا سینہ اور ایک بازو بھاپ اڑاتے ہوئے پانی کی زد میں آ گیا۔ میرے لیے بس وہی ایک لمحہ کافی تھا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور گیری پر ٹوٹ پڑا۔ وہ خاصا جسیم اور شہزور تھا، اس لیے میں اسے گرانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس کے ہاتھ سے پستول ضرور نکل گیا جو میرے لیے ایک بھیانک خطرہ تھا۔ اسی اثنا میں بوڑھی فرنچ ملازمہ ایک نحیف سی چیخ مار کر بے ہوش ہو چکی تھی اور ہم دونوں ڈرائنگ روم کے وسط میں وحشی سانڈوں کی طرح ایک دوسرے کو رگیدنے پر تلے ہوئے تھے۔ گیری ہارٹ سے باقاعدہ جسمانی تصادم کا آغاز ہونے تک مجھے پورا یقین تھا کہ میں جلد ہی اسے زیر کر لوں گا، لیکن وہ میرے مقابل میں کسی چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور بار بار میری ٹانگوں میں اپنی پنڈلیاں پھنسا کر مجھے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی بھرپور داؤ نہ لگایا گیا تو وہ کسی بھی لمحے مجھے زیر کر کے میرے سینے پر چڑھ بیٹھے گا اور میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکوں گا۔ ایک بار جو ہی میرے اوپری تڑ کی جھونک میں اس کے دونوں ہاتھ نیچے گرے اور اس کا چہرہ ایکسپوز ہوا، میں نے پوری قوت کے ساتھ اس کے چہرے پر ٹکر رسید کی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میری ٹکر نے اس کی ناک اور دہانہ لہو لہان کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرا وہ وار فیصلہ کن تھا، میں ایسی ہی چند وحشیانہ کوششوں کے بعد آسانی کے ساتھ اسے زمین بوس کر سکتا تھا۔ ٹھہرو! اچانک فضا میں ایک تحکم آمیز نسوانی آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گیری پر اس آواز کا اثر حیرت ناک تھا۔ اس کے سست پڑتے ہی میں نے اس کے چہرے پر ایک اور وحشیانہ ٹکر رسید کی اور وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اسی کے ساتھ میں بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ربیکا اپنی ورم آلود سرخ آنکھوں سمیت دروازے پر
موجود تھی، شاید ڈرائنگ روم میں ہونے والی دھما چوکڑی نے اسے خوابگاہ سے وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی ربیکہ نے بھرائی ہوئی مگر غصیلی آواز میں کہا، معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔